بات سمجھ جائیے کہ الفاظ جادو بھی ہوتے ہیں. میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں, الفاظ جادو بھی ہوتے ہیں. اسی لیے کہ ساری موویز کے اندر آپ نے چند مہینے پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک اینیمل نام کی بھی ایک مووی آئی تھی, اس کے اندر بھی ایک گانا تھا, وہ گانے کے اوپر بھی ساری دنیا تھرک رہی ہے. میں یہ عنوان اسی لیے لیا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر تھرک رہے ہیں. کوئی ڈانس کے اسٹیپ کر رہا ہے, کوئی میوزک لگا رہا ہے, کوئی فلاں کر رہا ہے. دراصل یہ وہ جادو ہے جو آپ کے اوپر کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. جادو کا مطلب پہلے لوگ کیا بولتے تھے, وہ حسد کر دیے, جلن کر دیے, میرے کو بندش ڈال دیے, وہ میاں بیوی میں جدا کرنے کے لیے ڈال دیے. وہ تو پرسنل جادو ہے, 1 to 1 والا جادو ہے. یہ تو ایسا جادو ہے جس کے اندر ہر کسی کو ملوث کر دیا جاتا ہے اور آپ محسوس اور غیر محسوس طریقے سے وہ الفاظ کا اور وہ میوزک کا شکار ہو جاتے ہیں اور شکار ہو رہے ہیں. اب آئیے کہ آخر جادو ہوتا کیسا ہے وہ بھی سمجھ جائیے. یہ جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں, جو تمیدن میں نے آج آپ کو پوری باتیں سمجھائی, داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں بھی میں نے بات کی ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے, تو پہاڑ بھی جھوم جاتے تھے. پہاڑ کیسے جھوم سکتے ہیں؟ کیا آج کی تاریخ میں آپ نے اور میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہاڑ جھومتے ہیں؟ تو داؤد علیہ السلام کے الفاظ میں اور جو چیزیں استعمال کی جاتی تھی اس میں یہ اثر ہوتا تھا جس کی وجہ سے پہاڑ بھی جھوم جاتے تھے. اور آج جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے, جسے آپ اگر انگریزی زبان میں کہیں تو بیک آف دا ٹریک, یعنی ٹریک کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے. کیا پیغام؟ ابھی جو کل سے جو دھرندر کی میں نے جو بات کی ہے, جو گانا چل رہا ہے, اس میں میوزک بھی ہے, جھومنا بھی ہے, لیکن جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں وہ الفاظ دراصل عربی الفاظ ہے. وہ غالباً بحرین وغیرہ کا کوئی گانے والا ہے. اور یہی وہ دوا ہے جو آپ کو بغیر بیماری کے پلائی جاتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ کرائم بڑھ گیا, بھائی بھائی کا مرڈر کر رہا, خلیرا بھائی خلیرے بھائی کو مار دیا, انہیں اس کو مار دیا, انہیں اس کو مار دیا. باضابطہ امریکہ کے اندر, بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, جب میوزک کے اوپر جب ریسرچ کیا جاتا تھا تو ریسرچ کے اندر چند لوگوں کے اوپر آزمایا بھی گیا کہ میوزک بنا دی گئی اور اس میوزک کے پیچھے بیک آف دا ٹریک دے دیا کہ آئی ول کل مائی مام, میں اپنی ماں کا قتل کروں گا. اور چند مہینوں کے بعد انہیں جب اس میوزک ٹریک سے ہٹا کے جب ان کے گھروں میں چھوڑا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ملا کہ انہوں نے اپنی ماں کا قتل کر دیا. تو آپ کو فلموں کے ذریعے, اس میوزک کے ذریعے, یہ تمام تر چیزوں سے بیک آف دا ٹریک آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور آپ بول رہے ہیں واہ کتنا اچھا, انہیں جو ہے کیا سٹائل میں ناچا, کیا الفاظ تھے. اور میں آپ کو آج اس جمعے پہ اس موضوع پہ نہیں بولتا تھا. میرے بولنے کی وجہ یہ ہے کہ آج صبح میں نے کئی لوگوں سے میں بات کرتا ہوں, کسی بھی بات کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ میں کہ غلط ہوں. ایک ہمارے مسلم صاحب نے کہا ارے عربی گانا ہے صاحب, کیا برائی ہے اس میں؟ اب آپ اللہ معاف کرے, اب عربی گانا ہو گیا تو اب چند دنوں کے بعد یہ بولنے کے لیے کم بھی نہیں ہے کہ قرآن کی زبان بھی عربی ہے صاحب, تو جائز ہو گیا. اس عربی زبان کے ان الفاظ میں بیک آف دا ٹریک کیا بات کہی گئی, کیا پیغام دیا گیا. اور ہمارا جو شعور اور لاشعور جو دماغ کا ہوتا ہے, اس لاشعور کے اندر بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہے جو کہ بتائی نہیں جاتی ہے لیکن غیر محسوس طریقے سے آپ کے اندر پہنچا دی جاتی ہے اور ہمارا لاشعور اسے لے لیتا ہے. اسی لیے شاید غالباً پچھلے جمعہ یا اس کے پہلے کے جمعہ میں میں نے ایک موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اسکول جاتے ہیں تو بچوں کو 10% پڑھایا جاتا ہے, 90% وہ ماحول سے لیتے ہیں. کہ ماحول سے آزو بازو بیٹھنے والے بچے کیا بات کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں اسکول سے, آزو بازو بچے بیٹھنے والے کیا کھاتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں واپس گھر. اسی لیے بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں اس کے پاس وہ بیگ تھا, میرے کو بھی وہی بیگ ہونا ہے. کیا اس نے لا کے کہا کہ نہیں تمہارے ابا کو بولو ایسی بیگ دلاؤ؟ نہیں بولا وہ, لیکن جب اس کے ساتھ بیگ تھا تو غیر محسوس طریقے سے اس نے یہ اپنے ذہن میں یہ پیغام پہنچ گیا کہ اب مجھے یہ بیگ چاہیے, اب میں جاؤں گا اپنے والد کو کہوں گا کہ مجھے یہ بیگ چاہیے. تو 10% پڑھایا جاتا ہے, 90% ماحول سے لیا جاتا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی
دشمنان اسلام کی یا دشمنان انسانیت کی، کہ کیسے آپ کو تھالی میں رکھ کر برائی پروسے جا رہی ہے اور بغیر بتائے۔ اب آئیے کہ ہم کہاں فیل ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہو جائے۔ ہم کہاں پہ فیل ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اور ہمارا کام یہ ہے کہ جمعے کے دن آئے، سن لیے، چلے گئے۔ بیچاری گھر کی عورتیں کیا سن رہی ہیں؟ بیڈ روم پہ پلنگ پہ بیٹھ کے موبائل اسکرال کر رہی ہے۔ برائی تو بیڈ روم تک پہنچ گئی، بیڈ تک پہنچ گئی، بچے تک پہنچ گئی۔ آج میں نے اس موضوع پہ بات کی، ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو، اس میں بھی چند لوگوں نے اس بات کو قبول کیا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں آیا خطیب صاحب بولتے رہتے چلو، لیکن ان کا کیا جن تک یہ بات پہنچی نہیں ہے بھی کرنا چاہیے۔ یہ باتیں بھی ان کے لاشعور میں آپ کو داخل کرنا چاہیے کہ تم جو دیکھ رہے ہو وہ کیا ہے، جو زہر تمہارے پاس پروسا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا تو بچپنا تھا، ہمارے بچپنے میں ہم غور کر کے بات آ رہا ہوں آپ کو کہ پیار کے اوپر، محبت کے اوپر بہت فلمیں بنتی تھی۔ دل تو پاگل ہے، فلاں فلاں، صرف عاشقی 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 بتاتے تھے۔ اور وہ زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کئی بچیاں بھاگ بھی جاتی تھی۔ تو وہ ایک نشہ ہے، انسان سے انسان کا نشہ ہے، الفاظ کا نشہ ہے۔ آج میں نے جو اپنی گفتگو شروع کی ہے وہ یہی ہے کہ الفاظ، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کے اوپر مرید ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی آپ کا پیارا ہے جسے آپ بہت چاہتے ہیں، اگر اس سے بات نہیں ہوئی تو آپ کی ذہنی حالت کیا ہو جائے گی؟ اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ کا حال کیا ہو جائے گا؟ پر بھروسہ نہیں ہے تو دو ایسے ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنا علاج کروائیے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ ڈاکٹر یہ کہے گا کہ ارے پریشان مت ہو، 2 دن دوا کھا لو، اللہ آپ کو شفا دے دے گا، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، ڈاکٹر جانے کے بعد کہے کہ نہیں بڑا مسئلہ خراب ہے، آپ فوری لیب کو جائیے، یہ ٹیسٹاں کرا کے لائیے، آپ کے پاس بہت حالت خراب ہے۔ اور دونوں کا بھی تجربہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو شفا کہاں جلدی ملتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے تیمارداری کا نظام بنایا ہے کہ مریض کے پاس تیمارداری کرنا اجر و ثواب ہے۔ کیوں اجر و ثواب رکھا گیا تیمارداری کرنا؟ کیونکہ آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں کہ پریشان مت ہو، اللہ آپ کو شفا دے دے گا، ارے ماشاءاللہ آپ تو ریکور ہو رہے ہیں، آپ تو ٹھیک ہو رہے ہیں، مریض دوا سے زیادہ آپ کے الفاظ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی روزمرہ کی باتیں ہیں۔ تو آپ کو شریعت نے یہی کہا ہے کہ بی پازیٹیو، اچھی باتیں کہیں۔ اسی لیے تو آپ کے الفاظ آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت طے کرتے ہیں۔ جیسا دھریندر کی میں نے ابھی بات کی، اینیمل کی میں نے بات کی، فلموں کی بات کی، عاشقی کی بات کی، یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ کی زندگی پہ اثر کر رہے ہیں، اور آپ کو خود نہیں معلوم ہے کہ آپ کے اپنے الفاظ سے آپ کا گھر کتنا اچھا ہو سکتا ہے، آپ کا ماحول کتنا اچھا ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار کتنے اچھے ہو سکتے ہیں۔